اب بولتے وہ ایمان والا گروپ ہے، اس میں کیا ہوگا بھائی؟ بولے کہ وہ یا سلام 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا، تم کتنی مرتبہ پڑھو گے، تم کتنی مرتبہ پڑھو گے، تم کتنی، بہت اچھا ہے، میں منع نہیں کرتا. سلام اللہ کا نام، بولو سلام اللہ، اور سلامتی دینے والا کون؟ اللہ. اچھا کبھی ہوگا بھائی درود شریف کا گروپ بنا دو بھائی، اتنی مرتبہ یعنی سمجھو کہ 2 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ہے، تم اتنا پڑھو گی، تم اتنا، بہت اچھا ہے. درود شریف سے بڑھ کر کیا ثواب ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن معاملہ یہ کہ شیطان ہمارے ساتھ اس میں بھی کھیل کھیلتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم کو تسبیحات میں لگا دیا اور فجر کی نماز نہیں پڑھی، تسبیحات میں لگا دیا اور فجر کی نماز. یہ تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو ہے نا، ان کے حالات پڑھو، اجمیر والے بابا کا حالات پڑھو، ہم کو بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملے گا. میں ایک بات بتا رہا ہوں، ان کا ایک جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے، نماز ایمان کا فاؤنڈیشن ہے. بولو نماز ایمان کا فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن ہے تو ایمان کی بلڈنگ کھڑی ہے. نماز ایمان کا فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن ہے تو ایمان کی بلڈنگ کھڑی ہے. جس دن نماز ہٹی، ایمان کی بلڈنگ گری، موت کے وقت لاکھ کوشش کرے گا مگر کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ کون بول رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی. سمجھے اس کو یاد رکھنا، نماز بولو ایمان کا فاؤنڈیشن ہے. نماز ہے تو ایمان کی بلڈنگ ماشاءاللہ مضبوط ہے. اور جہاں نماز ٹوٹی، فاؤنڈیشن ہلا، بلڈنگ گری، موت کے وقت لاکھ کوشش کرے گا مگر ایمان نصیب نہیں ہوگا. میرے پیارو اب سننا جو مجھے بات بتانی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سفر پر تھا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر والے بابا فرماتے میں سفر پر تھا ملک شام. بولو کہاں گیا؟ ملک شام. ملک شام میں اس زمانے میں جنگل کا بیابان کا سفر ہوتا تھا. ایک میں بالکل کونے میں دیکھا چھوٹی سی کٹیا بولو یا جھوپڑا بولو یا چھوٹا سا غار بولو. کہا میں وہاں پر گیا تو مجھے لگا اندر کوئی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی فرماتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہیں، بہت دبلے پتلے مگر چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا ہے. اب ظاہری بات ایک اللہ والا جب دوسرے اللہ والے سے ملے تو باتوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والا اللہ والے سے ملے. یہاں خواجہ معین الدین چشتی اور وہاں کوئی کمرے میں چھوٹی سی کٹیا میں کوئی اللہ کے ولی بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی اور بڑا اچھا لگا. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ایسا لگتا تھا کہ جو شخص سے میری ملاقات ہوئی وہ بات کرتے تھے تو لگتا تھا زبان سے نور نکل کر آتا ہے، کیونکہ وہ کہاں گناہ کریں گے. برے آدمی ہے، دبلے پتلے آدمی ہے، کچھ وقت کی روٹی ملے تو کھا لیتے، نہیں تو روزہ رکھ لیتے. خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ بہت اچھا لگا، لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بات کہا کہ میں روتا بہت ہوں، مجھے ڈر بہت لگتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یار جنگل میں رہو گے تو ڈر تو لگے گا نا. کوئی شیر ویر آ گیا، کوئی درندہ شیر ویر کا ڈر نہیں لگتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. کہا کا شیر ویر تو کہا پھر آپ کیوں روتے ہو؟ کہا برسوں سے نماز پڑھتا ہوں، خیال آتا ہے اللہ نماز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اس خیال سے میں اتنا روتا ہوں. اور پھر کہنے لگے کہ اگر اللہ نے نماز قبول کر لی نا، کسی کی بھی قبول کر لی نا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور اگر نماز نہیں قبول کی نا، چاہے کتنا بھی ذکر کرتا ہوگا، وہ کہہ رہے کتنا بھی ذکر کرتا ہوگا، کتنا بھی درود پڑھتا ہوگا، کتنا بھی تسبیح پڑھتا ہوگا، اگر نماز نہیں قبول ہوئی تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور نماز قبول ہو گئی تو جنت میں. تو وہ پڑھتے تھے، وہ بوڑھے میاں پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے اور ڈرتے تھے. ارے وہ پڑھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ معلوم ہے قبول کہ نہیں. یہاں ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی 15 دن سے فجر پڑھی ہوئی ہے، 5 نماز ایک ساتھ میں پڑھی بھی ابھی مہینے ہو گئے. یعنی وہ پڑھتے تھے اور ڈرتے تھے. یہ پڑھتی نہیں، آرام سے کھا رہے، پی رہے، سو رہے، خیال بھی نہیں آتا. اور وہ انہوں نے صاف کہا، وہ اللہ کے ولی نے صاف کہا نماز قبول ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا. باقی نماز نہیں تو کتنا بھی ذکر ہو، کتنی بھی تسبیح ہو، کتنے بھی اوراد ہو، کتنے بھی وظائف ہو، نماز نہیں تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اچھا اور یہ بات جو انہوں نے کہی، آپ سوچیں گے وہ اللہ کے ولی نے کہا ہوگا، اپنے اعتبار سے کہا ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کے ولی نے جو کہا وہ بھی ایسے ہی نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوگا.
قرآن میں لکھا ہوا ہے جو نمازی ہے وہ جنتی ہے. بے شک. ارے بولو جو نمازی ہے جنتی. مجھے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے زمین پہ نماز ہوتی جائے گی, آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. تو اللہ کے ولی نے برابر کا نماز ہو گئی تو بیڑا پاک, اور نماز گئی تو جہنم. جہنم. میں بھی کھل کے بولتا ہوں, آپ کو برا لگے تو برا لگے, اچھا لگے تو اچھا لگے, سنترا پورا مت برا لگے. ہو گیا کھانا تو ہو گیا نا, اب کوئی کھلانے والا تو نہیں. سب تو جانا ہی آتے میرے کو, معلوم نہیں کب ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, لیکن یہ نالا کی بات یاد رکھنا. ڈائریکٹ قرآن سے کہہ رہا ہوں, نماز پڑھے گا تو جنتی ہے. آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, ماں بہنوں سے بیٹیوں سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نمازی بن جاؤ تو جنتی ہے, اور بے نمازی جہنمی ہے. بولو بے نمازی. آپ کو تعجب ہوگا, قرآن میں لکھا ہے اور آپ سب کو یاد ہے. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. ارائیت الذی يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بس رک جاؤ. فویل, سب سے خطرناک جہنم. ہمارے نبی نے فرمایا اس جہنم سے خطرناک کوئی جہنم نہیں. یعنی ہمارے نبی نے بہت لمبا فرمایا, میں صرف شارٹ میں کہتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اس جہنم کا اتنا لوہا, دیکھو ہمارے نبی نے اشارہ کر کے بتایا, اتنا لوہا اگر یہ جہنم کا لایا جائے, پہاڑ پر رکھا جائے تو دنیا کے سارے پہاڑ پاؤڈر ہو جائیں گے. کتنی خطرناک جہنم ہوگی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, بہت خطرناک جہنم. تو صحابہ نے پوچھا کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جائے گا فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. پھر ہمارے نبی نے اچانک چیخ ماری. کہا صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت اسی جہنم میں جائے. میری امت کا بے نمازی مرد اور بولو بے نمازی عورت اسی جہنم میں. ابھی صحابہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آ گئے. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل تم آئے؟ آپ نے جو فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا اور قرآن کریم میں دیا. آپ نے جو پڑھا نا, کون سی جہنم نام کیا ہے؟ ویل. پڑھو آگے پڑھو. فویل للمصلین, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آخری جہنم ان کے لیے ہوگی جو کبھی نماز پڑھے کبھی نماز. یہ تو اللہ کے ولی نے کہا. وہ الگ بات ہے, واقعہ میں نے سنا دیا ملک شام کا, لیکن سیدھی بات ہے کہ قرآن کریم میں بھی لکھا ہے نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی جہنمی ہوتا ہے.